اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا آر گڈ مین فار گڈ وومن اینڈ وائس ورسا، کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے کہ جو اچھی عورتیں ہیں ان کے لیے اچھے مرد ہیں اور جو بری عورتیں ان کے لیے برے مرد ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ آیت پتہ ہوگی، بڑا کانسیپٹ ہے. تو اس میں بھی ہمیں بڑے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ ٹرو ہے. دیکھیں اس پہ اسکالرس کے درمیان ایک بحث ہے. یہ کوئی ایز سچ جنرل رول تو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایون انبیاء کے اسپاؤز وہ اس طرح سے نہیں تھے. جیسے حضرت نوح کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. پھر فرعون کی مثال ہے، لیکن ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ بہت نیک تھیں، رائٹ. تو اٹ از حضرت لوط کی مثال ہے. حضرت لوط نبی تھے لیکن ان کی وائف آپ کو پتہ ہے وہ بالکل بھی حق پہ نہیں تھی. تو یہ کوئی جنرل رول تو نہیں ہے. اس لیے اگر کسی بندے سے اللہ نہ کرے کوئی خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو ڈپریس نہ ہو، انشاءاللہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اسپاؤز عطا فرمائے. اور بالکل کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اچھا اسپاؤز دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ڈپریس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو تفسیر ہے اس آیت کی ایکچولی وہ یہ ہے کہ گڈ اسٹیٹمنٹس آر فار گڈ پیپل. یہ اصل میں اس کی تفسیر ہے کہ اچھے جو الفاظ ہیں وہ اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور جو برے الفاظ ہیں وہ برے لوگوں کے لیے. ایکچوئل میں تفسیر اس کی یہ ہے، رائٹ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد تمہاری بیٹی کو اپروچ کرے اور تم اس کی ریلیجس کمٹمنٹ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور کریکٹر سے متاثر ہو اور مطمئن ہو تو شادی کر دو، ادروائز دیر ول بی فتنہ ان دا لینڈ. اب یہاں پہ کوئی کاسٹ کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کاسٹ اس کی یہ کوئی اسپیشل ہونی چاہیے. یہاں پہ ذکر کس کا ہے؟ ریلیجس کمٹمنٹ کا اور کردار کا. تو وٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس کمٹمنٹ، وٹ ایگزیکٹلی از دین؟ دیکھیں اس میں سمپلسٹ آنسر یہ ہے کہ دین سے مراد ہے کہ اس میں خدا خوفی ہو، وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوں، وہ کم از کم اس چیز کے قائل ہوں کہ اسلام ہی سلوشن ہے تمام معاملات کا. ان میں اتنی سمجھ ہو، اتنا فہم ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے مطابق چلائیں گے. نماز مسٹ ہے. تو یہ کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے دائیں ہوں، ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے سپر ڈوپر جو ہے نا وہ سپر مین ایک مسلمان ہو، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ ان میں ہو، اور نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں اور دین کا شوق رکھنے والے ہوں انشاءاللہ. تو دس از وٹ از مینڈ بائی ریلیجن. اور اخلاق بھی اس میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ تو اس لیول پہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وچ وومن شوڈ آئی میری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دا ون وین یو لک ایٹ ہر شی پلیزز یو، کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں سکون دے، وہ تمہیں پلیز کرے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی کا اصل مقصد بھی سکینت ہے، سکون ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے جو ایون ڈراماز فیمیل کا پورٹریل کر رہے ہیں نا، وہ ایک اگریسو فیمیل کا پورٹریل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ انڈرسٹینڈیبلی ان کے اینگل سے یہ کہ جتنا ایگریشن ہوگی، رونا دھونا ہوگا، اتنی ایکٹنگ اچھی ہوگی، اتنا ایوارڈ ملنے کا زیادہ چانس ہے. لیکن اصل میں عورت کا حسن نزاکت، عورت کا حسن جو ہے وہ ایک اسپریچول سافٹنس، ایک نرشمنٹ، ایک کیئرنگ نیچر، ٹھیک ہے، جس کو ہم ممتا کہہ لیں. آکسیٹوسن اللہ نے کتنا زیادہ عورت میں رکھا ہے، دا لو کیمیکل. تو یہ بہت حسن ہے الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے اصل میں کہ وہ جس کی طرف تم دیکھو تو شی پلیزز یو، سبحان اللہ، اپنے کردار سے، انشاءاللہ اخلاق سے اور سکون دینے والی. اسی طرح مردوں کی طرف آئیں تو ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے پوچھا، میں آپ کو بلکہ صحابیہ کا نام بھی بتاتا ہوں، جی فاطمہ بنت قیس. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عدت جب اینڈ ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائی، میں نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے میرج پرپوزل بھیجا ہے، تو میں ان میں سے کس کو چوز کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز فار ابو جہم ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے نہ کرو کیونکہ وہ ایک سخت انسان ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ سخت ہے. اور ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر کا مطلب ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی میں بھی کر سکتا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے ابو معاویہ کی، ایز فار معاویہ ہی از ویری پور اینڈ ہیز نو ویلتھ سو میری اسامہ بن زید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرڈ پوٹینشیل اسپاؤز انہیں وہاں پہ پرپوز کر دیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یس مرد کا فائنینشیل سٹیٹس بھی میٹر کرتا ہے. یہ الگ بات ہے، توکل ہونا چاہیے اور اللہ کے وعدے ہیں انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا. لیکن بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فقر ہو اور اتنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہ ہو. یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود جو ہے وہ نصیحت کی صحابیہ کو کہ یہ بس آپ جو ہے وہ دیکھ لینا. اوکے. پھر ورلڈلی ایسپیکٹ سے دیکھیں آنیسٹلی کہ کیا دیکھنا چاہیے، تو سیم ویلیوز دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیا ہماری ویلیوز سیم ہیں. انٹرسٹ دیکھے جا سکتے ہیں، سیم انٹرسٹ، رائٹ،
کیونکہ سیم انٹرسٹ ہو تو کنورسیشنز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اور کنورسیشن سے دوستی ہوتی ہے آپس میں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد لانگ ٹرم گولز دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہم دونوں کے لانگ ٹرم گول سیم ہیں کہ ڈفرینٹ ہیں. اس کے بعد ایموشنل انٹلیکچوئل لائف سٹائل کمپیٹیبلٹی دیکھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا ایک طریقہ ہے, کرائٹیریا ہے دیکھنے کا. لیکن کچھ چیزیں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں کہ while selecting a spouse you should ask smart questions. smart questions کیا ہوتے ہیں؟ smart questions are what really matters to you and what you can't live without and what you can't accept, یعنی کہ جو آپ کے ریڈ فلیگز ہیں, جو آپ کی تھن لائن ہے کہ یہ کراس نہ ہو. تو وہ smart question کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ how does he deal with anger and disputes. this could be asked کہ جب آپ غصے ہوتے ہیں تو how do you deal with it, ٹھیک ہے, یہ بڑا smart question ہے اور سسٹرز پوچھ سکتی ہیں اپنے پوٹینشیل اسپاؤس سے, ٹھیک ہے, اور مین وائل مرد پوچھ سکتا ہے پوٹینشیل اسپاؤس سے. اسی طرح ایکسپینڈیچرز پہ بات ہو سکتی ہے اینڈ ہو از رسپانسبل فار وٹ, ذمہ داریوں پہ ایک بات ہو سکتی ہے, کیا آپ کو کلیئر ہے کہ ذمہ داریاں آپ کے نزدیک کیا ذمہ داریاں ہیں مرد کی. اسی طرح ان سے پوچھا جا سکتا ہے وٹ ڈو یو تھنک آپ کے نزدیک خاتون کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے, اسمارٹ کویشچن ہے. اسی طرح لائف پلان ویژن پرپس پہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا پرپس کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے لائف میں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. چلڈرن پہ بات ہو سکتی ہے اور بہت ضروری ہے کہ what از یور کانسیپٹ کہ بچے پہلے ہونے چاہیے یا what exactly do you think, ٹھیک ہے, یہ بھی آج کل ضروری ہے کیونکہ بعد میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں کا مائنڈ سیٹس ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے اور پھر بڑی پرابلمس ہوتی ہیں. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کا جاب کے بارے میں کیا ایک بلیف ہے, what do you think, تو بعد میں پھر مسئلہ نہ ہونا کہ مرد عورت کو ہے کہ تم نے جاب ہی نہیں کرنی, حالانکہ وہ اس نے پڑھا ہے, گریجویٹ کیا یونیورسٹی سے, تو آبویسلی ڈسگرنٹلمنٹ ہو سکتی ہے. تو آسک اسمارٹ کویسچنز, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے.